حاصل کیے. آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ یہ کتنی بڑی کامیابی تھی ایک نئی سیاسی جماعت کے لیے, ایک عام مولوی کی سیاسی جماعت کے لیے, جس کے مقابلے پر جماعت اسلامی بھی تھی, جس کے مقابلے پہ جے یو آئی بھی تھی, دینی سیاسی اتحاد بھی تھے, ملی مسلم لیگ بھی تھی, اور بھی سیاسی جماعتیں تھیں. اگر یہاں پر متناسب نمائندگی کا نظام رائج ہوتا اور ووٹوں کی بنیاد پر سیٹوں کا فیصلہ ہوتا, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر پنجاب سے تحریک لبیک پاکستان نے جتنے ووٹ حاصل کیے, اس کی بنیاد پر پنجاب سے اس کے پاس قومی اسمبلی کی 9 سیٹیں ہوتی, قومی اسمبلی کی 9 سیٹیں ہوتی. اور اگر یہی فارمولہ, یہی متناسب نمائندگی ہم پنجاب اسمبلی پہ لگاتے تو پنجاب اسمبلی میں مولانا خادم حسین رضوی کی کرین کے انتخابی نشان پر 21 ایم پی اے ہوتے. قومی اسمبلی میں 9 ایم این اے اور پنجاب میں 21 ایم پی اے ہوتے. اس کے مقابلے میں جو ایم ایم اے ہے, متحدہ مجلس عمل, وہ صرف 0.44 ملین ووٹ لے سکا, جبکہ ان کے ووٹ 1.9 ملین تھے. یہ ایک ایسی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں مولانا کو ایک عام مولوی کے طور پر آپ کے سامنے نہیں لا رہا, ایک سیاستدان کے طور پہ لا رہا ہوں, جن کو ہم شاید کچھ دھرنوں کے حوالے سے جانتے ہیں, اور انہوں نے دھرنوں کی سیاست بھی کامیابی کے ساتھ کی, اتنی کامیابی کے ساتھ کی کہ توڑ پھوڑ تو شاید بہت کم, بہت اکا دکا واقعات ہوں گے, لیکن انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے, اپنے دینی مقاصد کے حصول کے لیے, حرمت رسول کے لیے, ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو کردار ادا کیا, اس کے نتیجے میں جو پاپولیرٹی ان کے سامنے آئی. تو جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو مولانا نے پنجاب کے 297 حلقوں میں سے اس قابل تھے کہ 262 حلقوں میں اپنے ایم پی اے کے امیدوار کھڑے کیے. مولانا نے پنجاب کی قومی اسمبلی کی 141 نشستوں میں سے 121 پر الیکشن لڑا. یہ ان کی پاپولیرٹی کا